علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، یعنی کوئی بات میں نے کہی نہیں اور تم کہو کہ اللہ کے نبی نے فرمائی، تو یہ جھوٹ مجھ پر نہ باندھو۔ فإنه من كذب علي فليلج النار، بے شک جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ فلیلج، یہ لام امر مضارع پر داخل ہے، فلیتبوأ کے معنی میں جو آگے حدیثوں میں آ رہا ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکڑ لے، وہ جہنم میں داخل ہو جائے، اس کو آرڈر دیا جائے مجھ پر جھوٹ باندھنے والا جہنم میں داخل ہو جائے، یقین کر لے کہ وہ جہنمی ہے، لہٰذا اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ یا یہ فلیلج، یہ صیغہ امر ہے، لام امر ہے، لیکن امر بمعنی خبر بھی آ سکتا ہے، امر بمعنی خبر بھی آ سکتا ہے، تو پھر اس کو خبر کے بارے میں لے لیں کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا، اللہ کے نبی خبر دے یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ ایک عظیم شان حدیث ہے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ اس معنی کے دیگر احادیث انتہائی عظیم اور جلیل یہ حدیث ہے، اور جس سے ایک قطعی علم حاصل ہو رہا ہے، اور ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث اس کے مشابہ نہیں، اس کی مثل نہیں۔ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ یہ حدیث 80 صحابہ سے بھر گئی، اور ان 80 صحابہ میں وہ 10 صحابہ بھی شامل ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اشرف بشر۔ تو یہ عظیم الشان حدیث، اس کا مضمون کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جھوٹ باندھنا حرام اور ناجائز ہے، اور جو شخص نبی علیہ السلام کو جھوٹ باندھے گا، خواہ یہ معاملہ ایک ہی بار کیوں نہ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ آپ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے جیسا نہیں ہے۔ آپ پر جھوٹ باندھنے کا معنی یہ ہے کہ جو بات آپ کی طرف منسوخ کرو گے اسے آپ شریعت بنا لیں، اسے آپ دین بنا کر پیش کریں اور لوگوں کو دھوکہ اور مغالطہ دیں، یہ ایک انتہائی ناجائز عمل ہے اور پرلے درجے کی جسارت ہے، پرلے درجے کی جسارت ہے، اور انتہائی یہ قابل مذمت عمل ہے۔ ایسے شخص کا حکم کیا ہے؟ امام جوینی رحمہ اللہ تو اس کے کفر کے قائل، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھنے والا کافر، امام جوینی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا خون بہانا جائز، حاکم وقت اس کو طلب کر کے اس کو قتل کرے، جبکہ جمہور علماء نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا، گناہ کبیرہ۔ لیکن جو شخص نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھنے کو حلال سمجھتا ہو، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ایک ہے جھوٹ باندھنا، ایک ہے جھوٹ باندھنا اس کو حلال سمجھ کر، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اور یہ افسوس ہے کہ ہمارے اس ملک میں بھی ایسے عناصر موجود ہیں جن کی جماعت کا جو ترہ امتیاز ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے دعات کو آپ سنیں، 80%، 70%، 50% ان کے دروس میں جھوٹ ہو، اور ان کو معلوم ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی سند نہیں، کوئی حوالہ نہیں، انہیں معلوم۔ اور ان کے اپنے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں، یہ ہماری جماعت میں، ہمارے اکابرین نے دین کی خاطر جھوٹ باندھنا، بولنا جائز قرار دیا۔ یہ مستحل بالکذب، جھوٹ باندھنے کو حلال سمجھ کر جھوٹ باندھنا، اس کو تو علماء نے کفر کہا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی وعید کے مستحق ہیں